السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس آج 6 اہم خبریں ہیں، اور وہ اہم خبریں جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ جاننا چاہتے ہیں، فٹافٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ بر وقت آپ کی خدمت میں میری خبریں حاضر ہو سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کل پوری رات اور پورا دن آپ یہ دیکھتے رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جوائنٹ سیشن میں کیا تماشا ہوتا رہا ہے، کیا باتیں ہوتی رہی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کیا تقریر کرتے رہے ہیں، ان کا مطلب کیا تھا، الیکشن کیوں ملتوی ہونے تھے۔ اچانک جب الیکشن کمیشن اور حکومت نے گٹھ جوڑ کر کے الیکشن ملتوی کرنے کا ارادہ کیا تو جو کہ چاند رمضان کا عید کے چاند کی دفعہ اس طرح ہوتا تھا، رمضان کے چاند کی مرتبہ اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر نہیں آیا تھا، بنگلہ دیش انڈیا میں نظر نہیں آیا تھا، اور ہمیشہ یوں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں کیلنڈر کے مطابق پہلے ایک دن روزہ ہوتا ہے، اگلے دن ہمارا ہوتا ہے۔ یہ اچانک رات 10:15 پہلے کسی جگہ سے کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ملی، شہادت نہیں ملی۔ زونل کمیٹیاں جو تھیں ان کی طرف سے پشاور میں اجلاس کیوں منعقد کیا گیا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اسلام آباد میں یا لاہور یا کراچی میں کیوں نہیں یہ منعقد کیا گیا؟ اور دوسری بات اہم کہ الیکشن کمیشن نے رات اسی وقت اعلان کیوں کر دیا الیکشن ملتوی کرنے کا؟ اس خبر کو دبانے کے لیے اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے یہ رات کو چاند جو ہے وہ دکھایا گیا۔ بہرحال رمضان مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں والا مہینہ ہم سب کے لیے بہتر کرے، ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے۔ حکمران جو ہیں وہ اتنی پستی کی طرف روز بروز جا رہے ہیں کہ وہ رمضان کو بھی اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کرنے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا چاند جو ہے پہلے انکار ہو گیا تھا، پھر 10:15 رات کو اناؤنس کیا گیا۔ صرف یہ الیکشن کمیشن کے فیصلہ جو ہے الیکشن ملتوی کرنے والا، اس بات کو دبانے کے لیے ایک طوفان برپا ہو جانا تھا، کیونکہ رمضان میں لوگ ویسے کول اینڈ کام ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں، پر آج کا دن جو ہے وہ اگر رمضان نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں چلنا تو روایت حلال کمیٹی کے اس پہ پڑے گا۔ اگر رمضان نہیں ہے تو پھر تو ہم آزاد ہیں، تو اگر رمضان ہے تو پھر تو ہم قید ہیں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ایک شیطان ہوں، سب بھی شیطان ہیں، کیونکہ پاکستان میں اگر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اہل ایمان اور مومن ہوتے تو اس وقت ہمارا ملک اس بحران کا شکار نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کو اللہ کا حکم بھی پتہ ہے، اللہ کا فرمان بھی پتہ ہے کہ جیسے حکمران ویسا جیسے عوام ویسے حکمران۔ تو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اور روز بروز ہو رہا ہے، اور پاکستان میں جس قدر لاقانونیت، معیشت تباہ، مہنگائی، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون نافذ ہے، حکومتیں اپنی لوٹ مار میں مصروف ہیں، اپوزیشن کو اپنی مصروفیت میں کام ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں وہ عوام کے لیے بالکل بہتر نہیں ہو رہا۔ عوام 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ سسک رہے ہیں، 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ مرنے کے دھانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ وہ کسی کا گھر کا روزگار بند ہو گیا ہے، کسی کا گھر میں آٹا نہیں ہے، کسی کے گھر میں چینی نہیں ہے۔ پہلی دفعہ لائف میں یہ سنا ہے کہ ایک آٹے کے لیے 10 کلو کے آٹے کے لیے ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ خدا رسول کا واسطہ ہے، اس رمضان میں ہم سب کو مل کے توبہ کرنی چاہیے۔ اس رمضان میں ہم سب کو مل کے اللہ تعالیٰ کے سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، اور آنے والے وقت میں ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو ملک کی بہتری کے لیے اور آپ کی خوشنودی کے لیے کام کریں، تاکہ یہ اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا ملک جو ہے وہ ہر صورت میں ریاست مدینہ کی مثال قائم ہو سکے اس میں۔ ناظرین، آپ دیکھ لیں کہ ہماری پستی کا لیول یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک اپنا فیصلہ اناؤنس کرنے کے لیے حکومت نے رات چاند دکھا دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، اس میں ہم تو گناہ گار نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا جو فیصلہ ہے، ریاست کا جو فیصلہ ہے، اس کے آگے ہم مجبور ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں آمد کر لی ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک اور رحمتوں بھرا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس مہینے کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کو وہ 6 خبریں جو ہیں وہ نہیں بتاؤں گا۔ اس پروگرام میں میرا انٹرو کچھ اور تھا، دینا میں نے کچھ اور تھا، بتانا کچھ اور تھا، پر ایک دم میرا ذہن وہ اس میں چلا گیا رمضان المبارک کے حوالے سے،
اور رمضان المبارک کی بات کرنے کے والے سے، اور 10:15 بجے جو چاند دکھایا گیا اس کے والے سے، اور ویسے بھی ہم سب قصوروار ہیں، 22 کروڑ عوام قصوروار ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، مارشل لا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ بھی میں نے کالم لکھا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں فیصل ادریس آفیشیل پہ میرے چینل پہ عنقریب آج یا کل شائع ہوگا بولتا کالم، وہ ضرور سنیے گا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جمہوریت بہتر ہے ملک کے لیے اور کہ مارشل لا بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، یہ سو کالڈ جو دانشور ہیں یہ کہتے ہیں کہ بری سے بری جمہوریت جو ہے وہ اچھے سے اچھے مارشل لا سے بہتر ہے، پر میں ان سے متفق نہیں ہوں، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر ماضی کے میں 200-250 سال کی میں آپ کو مثالیں بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی بادشاہت بہتر ہے یا جمہوریت بہتر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میں جتنی بھی ڈکٹیٹرشپ رہی اس میں کیا ہوتا رہا، میں اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ کالم لکھا ہے میں نے، وہ آج یا کل میرے خیال اپلوڈ ہو جائے گا، تو وہ کالم آپ ضرور دیکھیے گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں وہ 6 اہم خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس کو اجازت دیجیے، بیل آئیکن کو دبا لیجیے۔ السلام علیکم۔